امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور برادران اہل سنت جو ہے وہ خلیفہ چہارم مانتے ہیں، تو متفقہ طور پہ دونوں کے لیے ایک غم کا دن ہے، شہادت امیر کائنات کا دن۔ ان کے بھی خلیفہ راشد اور ہمارے خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تاریخ نے جو باتیں ذکر کی ہیں خوارجی کے حوالے سے بھی، جو ہمارے محترم بھائی یہاں بیٹھے عرض کر رہے تھے کہ خارجیوں نے کس طریقے سے وہ سلسلہ سارا پلان خانہ کعبہ کے برابر میں بیٹھ کر اپنے نہروان میں واصل جہنم ہونے والوں کو روتے تھے۔ وہ ادعا اسلام ان کا بھی تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو خانہ کعبہ کے برابر میں بیٹھ کے گریہ کرتے تھے کہ ہمارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے جو ہے افراد جو جنگ نہروان میں مارے گئے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں، تو ان پہ بیٹھ کے گریہ ہوتا تھا۔ وہاں بیٹھ کے یہ پلان بنا کہ امت میں فتنہ اور فساد کا باعث کون ہے، یہ خارجیوں کے جملے ہیں۔ وہاں ان سب نے مشترکہ طور پہ تین جو ہے لوگوں کے نام ذکر کیے کہ تین لوگ ہیں جن کی وجہ سے امت میں فتنہ و فساد ہے۔ یہ خارجی سوچ بیان کر رہا ہوں میں۔ ایک نام انہوں نے امیر شام کا لیا معاویہ ابن ابی سفیان، ایک نام عمرو عاص کا لیا، ایک نام مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا لیا، کہا ان تینوں کو قتل کر دیں گے تو امت کو جو ہے فتنے سے فساد سے نجات مل جائے گی۔ تو ایک قدیم الایام سے سوچ رہی ہے کہ جو دین محمدی کو حقیقی معنوں میں لے کر چلنے والا ہے، جو حقیقت میں وحدت امت کا مظہر ہونا چاہیے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کو پارا کرنے والا ہے، اسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے امت میں فتنہ اور فساد ہے۔ وہ شخص جو کہ عمرو عاص کو قتل کرنے آیا تھا، ان کی بیماری کی وجہ سے کہی علالت کی وجہ سے انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا، وہ دوسرا بندہ مارا گیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو جو قتل کرنے آیا بندہ، اس نے جب وار کیا تو معاویہ کی پشت پہ وہ وار جو ہے لگا، اور طبیب کو جب بلایا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا علاج ممکن ہے لیکن وہ رگ کٹ جائے گی جس کی وجہ سے افزائش نسل ممکن ہے، آپ بے اولاد رہیں گے ہمیشہ۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ میرے لیے میرا ایک بیٹا یزید ہی کافی ہے، یکفینی یزید، یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس شخص کو جس نے حملہ کیا تھا قید میں ڈال دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ 19 رمضان المبارک کو جب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اللعین نے وار کیا اور ضربت لگائی اور میرے مولا نے کہا فزت برب الکعبہ، اس کے بعد یہ اطلاع جب شام پہنچتی ہے تو معاویہ ابن ابی سفیان کی جو دشمنی تھی وہ مشہور تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے اس شخص کو آزاد کر دیا جس شخص نے معاویہ پہ وار کیا تھا، اس خوشی میں کہ میرے دشمن کو جو ہے آج ضربت لگائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد 21 ماہ رمضان المبارک کا جب دن آیا، حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان نے جس شخص نے وار کیا تھا، مولا علی پر نہیں، جس شخص نے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، جب سے ایسی باتیں کرنا شروع ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے فضائل بیان کرنے کا موقع ہے، آپ پتہ نہیں کہاں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے دن ایسا نہ کریں، تاریخ بیان کر رہا ہوں، آپ سے بات نہیں ہو رہی، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ سے بات نہیں ہو رہی۔ فضائل کی طرف فضائل بات کریں، فضائل آپ ایسی باتیں کر کے آپ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جو سوال کر رہے ہیں وہ بات کریں گے، آپ لوگ خاموش ہیں، آپ بھی خاموش رہیں۔ بالکل آپ سوال نہیں، غلط بات ہے، تبرہ کر رہے ہیں آپ، جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ کر دیا، حضرت امیر معاویہ شان میں حضرت امیر معاویہ کے تبرے کا ہم بھی فضائل کا آپ نے آتے ہی کہا۔ ایک سن ولی خان صاحب نہیں، آپ اینکر ہیں کیا؟ آپ اینکر نہیں ہیں تو چپ ہو جائیں۔ ایک منٹ، ولی خان صاحب آپ فرمائیے، سیدنا علی کے آپ جس طرح لگے ہوئے تھے، آج پہلی مرتبہ آیا ہوئے ایسے لگے ہوئے ایک سیکنڈ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ غلط بات کر رہے عابد مبارک صاحب نے جو ان کو سیدنا علی کی عظمت آج اعتدال کی بات ہے، آپ فضائل بیان کریں، آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نہیں کیا میں تو کہوں گا، کیوں نہیں کہوں؟ وہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، ہم یہ برداشت ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہم صحابی رسول پر زبان درازی برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اچھا سیدنا علی حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اس سے امت میں فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ ہمیں اسلام میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا، علماء نے امت کو ملانا ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کو جس میں حملہ کیا. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے محتاج ہیں کہ بغیر تنقید کے ان کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. چلے اسی پہ تنقید کرنا ضروری ہے ان کی شان بیان اتنے مسائل ہیں یار. آپ فرمائیے سیدنا علی کے فضائل. میں اسامہ غازی صاحب ایک منٹ مجھے بھائی ہمارے پاس ٹائم پہ نہیں، ہم سب باتیں کریں گے، صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں. مسلم سے میں ایک روایت پڑھ رہا بھائی آپ اپنی بات کریں، ہم مسلم ہمیں آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کی